السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان تحریک انصاف جیت بھی رہی ہے، لیکن افسوس بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو کینڈیڈیٹس کو جس طریقے سے انہوں نے اتنی کوئی دھاندلی کر کے ہرا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو انفارمیشن سیل ہے، انہوں نے آج جو ہے جو رؤوف ہیں، انہوں نے آج جو ہے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے ساری اپنی بتایا ہے کس طرح سے فسطائیت کی گئی جب الیکشن ڈے سے پہلے اور الیکشن والے دن، اور اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے دی جائے، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کسی بھی دوسری پارٹی کے، اور پاکستان تحریک انصاف مرکز میں بھی حکومت بنائے گی، اور باقی جو 2 صوبے ہیں اس کے اندر بھی حکومت بنائے گی۔ تو اس طرح کا ان کا بیان تھا، اور انہوں نے اپنی جس کے ساتھ وہ الحاق کریں گے اس پارٹی کا نام ڈسکلوز نہیں کیا، اور یہ عقل مندی بھی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلے بے وقوفیاں کی تھیں، اب انہوں نے شاید اس سے عقل حاصل کر لی ہے، اور وہ شاید بات چیت کر کے اپنے وکیل جو ہے جو وکلا ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی وہ خود مشاورت کر رہے ہیں، اور پھر اس چیز کا وہ اعلان بعد میں کریں گے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جتنے بھی آزاد امیدوار جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان سب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے اگر آپ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کا رزلٹ نہیں دیا جائے گا، جو کہ فارم 47 ہے، اور اتنی زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 پہ زیادہ زور دیا تھا، اور انہوں نے اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں تھا کہ یہاں پہ دھاندلیوں کے بھی باپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آر او کو بھی اٹھوا سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر ڈلوا سکتے ہیں، تو انہوں نے آر او کو ٹارگٹ کیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فارم 45 ہی نہیں دیتے تھے، تو اس بار پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 لے لیے، تو اب انہوں نے آر او کا وہ کر لیا۔ تو اب یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں آر او اور جتنے بھی اینڈ تک جہاں پہ بھی مینیپولیشن ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب اس کو بھی ٹارگٹ میں رکھنا پڑے گا، اور پہلے سے ہی اپنی آدھی عوام کو آر او کے آفس کے سامنے ہی بھیجنا ہوگا، اور کینڈیڈیٹ خود جا کر وہاں پہ بیٹھ جائے پہلے ہی آر او کے آفس، جیسے ہی جیت کا اعلان ہو ویسے ہی وہاں پہ پہنچا رہے، اور اپنی جو عوام ہے اس کو لے کر ساتھ میں جائے، تاکہ آر او کے آفس کے باہر ہی سے ہی وہ اپنا فارم لے، اور جیت کا اعلان بھی ہو چکا ہوگا اور اس کو جیت کا کاغذ بھی مل چکا ہوگا۔ تو پاکستانیوں، یہ جو ہے زیادہ آگاہی سے بھی اپنا نقصان ہوتا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کو آگاہی دی گئی تھی وہ ان لوگوں نے بھی حاصل کر لی جن کے خلاف ہم نے آگاہی نہیں دینی تھی، جن کو یعنی کہ ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے ہماری آگاہی کو ہی ہمارے خلاف یوز کر لیا، یعنی کہ فارم 45 تو دے دیے لیکن آر او کو اٹھا لیا، آر او کا ہی دفتر بند کر دیا جہاں سے اصلی میں رزلٹ نکلنا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ہماری جو عدالتیں ماشاءاللہ سے، اللہ کرے جتنے بھی ہمارے جو فارم 45 والے ہیں جن کے پاس سارے فارم ہیں اور وہ جائیں تو ان کو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کا کوئی بھی کیس نہ لگے۔ سب تمام جتنے بھی حضرات ہیں میں ان کے لیے دعا گوں، اور جتنے بھی باقی جو مسلمان ہیں وہ بھی دعا کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ہرگز بھی پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کا مسئلہ، ان کی جیت کا مسئلہ ان کے جو ہے عدالت میں نہ لگے، کیونکہ پھر ان کو انصاف تو ملنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ایسی توجیہات دے دیں گے، وہ الیکشن کمیشنر کے وکیل خود بن جائیں گے، اور فیصلہ بھی الیکشن کمیشنر کے اور جو ان کے مخالف ہیں ان کا ہی کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف سے دشمنیاں ازلی طور پہ ہی انجام دینی ہے۔ تو سب یہ اجتماعی دعا کریں تاکہ آپ لوگوں کے بھی جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کا آپ لوگوں کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان والے جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے پاکستانیوں کے اوپر، کیونکہ جب آپ ہر وقت آپ ظلم میں صبر کرتے ہیں، آپ صبر کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پھر اپنا لمٹس کھو جاتے ہیں، یا تو آپ کے اوپر اس کا کوئی جو ہے نا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو ہے یہی پاکستانیوں کا حال ہوا۔ اسی طرح سے پاکستانیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے جتنے بھی مسلمان پاکستانی ہیں ان کے اوپر، اور جتنے بھی
جو لوگ ہیں جو ایماندار ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے، اور ہماری جو آگے نسلیں ہیں ان کے اوپر بھی بے انتہا برا اثر پڑ رہا ہے۔ جس طرح سے جو دھرنا دیا گیا ہے، پرویز الہی کی جو بیوی ہیں کا پیسرا الہی، ان کی جو ہے دھرنے کے اوپر فائرنگ کر دی گئی ہے، سرداروں نے کر دی ہے، یا پتہ نہیں کوئی لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے اس کے اوپر فائرنگ کر دی ہے، اور بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے شیر افضل مروت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر ہیں، وہ بھی جب اپنا آر او کے آفس کے باہر گئے ہیں تو پاکستان کی فوج ایسا بیہیو کر رہی تھی، لگ رہا ہے کہ وہ را کے ایجنٹوں کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہو میدان کے اندر۔ اور جو ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارا کشمیر بھی ہماری پاک فوج کبھی ہماری زندگی میں کبھی آزاد کرا کے ہمیں دلوا دے، کیونکہ وہ جو صرف پاکستانیوں کے اوپر ان کی ساری گولیاں چل رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر، ورنہ تو اب کشمیر جب سے جو ہے آزاد ہو نہیں پا رہا، لگتا نہیں ہے کہ وہ شاید آزاد ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ آر او کے آفس میں جو ہے بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام نہیں ہے، ان کی تو حفاظت کرنا کام تھا، لیکن انہوں نے ان کا کام ڈیوٹی الیکشن ڈے تک کی تھی، لیکن انہوں نے اگلے دن بھی وہ آر او کے آفسوں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ووٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جس کا بے انتہا فوج کے اوپر، ہماری جو دل عزیز فوج ہے، جن کے اوپر تمام جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، ان کو دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور ان کے جذبات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ سب کریں، دھاندلی کریں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو مناظر ہیں جن سے بہت زیادہ ہم مسلمانوں کے پاکستانیوں کو افسوس ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہی ہمیشہ رہے، اور وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہی رہے۔ ہم لوگ ہمیشہ پاک فوج زندہ باد ہی کہنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہماری پاک فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ اس قسم کے ٹولوں کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اپنے جرنیلوں کے نقش قدم پہ نہ چلے، بلکہ پاکستانیوں عوام کے ساتھ اس کا ہر قدم عوام کے ساتھ اٹھے۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، میری نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آرمی کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو داندلی زدہ لوگ ہمارے اوپر یہ بٹھانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اندر بٹھایا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں جو اس وقت ملک میں سب سے لارجسٹ سیٹ نکال چکی ہے، لیکن ان کا ظلم دیکھیں، جس طرح ملک کے دیگر حصوں میں ظلم جاری ہے نا، اس وقت NA 253 پہ بھی ظلم جاری ہے۔ کل سے یہ بتا رہے کہ آر او یہاں نہیں ہے، آر او کا آفس یہاں ہے، آر او کو یہاں ہونا چاہیے، آر او کو نتیجہ دینا چاہیے۔ یہ کون سی ذہنیت ہے کہ کہتے ہیں کہ آر او یہاں نہیں ہے؟ باقی یہاں اندر گھسنے کے لیے FC کو بھی اجازت ہے، آرمی کو بھی اجازت ہے، اور جو داندلی زدہ لوگ ہیں انہیں اندر جانے کی اجازت ہے۔ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے انہیں اندر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو کینڈیڈیٹ ون کر چکا ہے نا، اس کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ سلام بھی نہیں ڈال رہے ہیں، اندر بھی جانے نہیں دے رہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اندر ہی لوگ داندلی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ڈفرینس ہے درمیان میں، 40,000 اور ہمارے مقابلے میں جو مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ اس نے 20 بھی نہیں لیے ہیں، یہاں ٹپا ماری بھی کی ہے، اس کے باوجود اس کے 25 سے 26,000 ووٹ بن رہے۔ یہ داندلی اور بھی کر لے وہ 29 بنا سکتے ہیں اس کو۔ رات کو میاں خان کو 2 بجے اٹھا کے 37,000 کر دیا، ہمارے 40,000 کو بیچ میں درمیان میں نکال ہی دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم آپ کے آرو آفس کے سامنے کھڑے ہیں۔ شیر افضل ریاضگان روان تلو ڈی آر او دفتر کا رزلٹ ہے 2 رکاوکڑا دا 2
वो आरोप